صفحہ نمبر 13۔ دوسرا حصہ بہشتی زیور بیان ہے نماز کی شرطوں کا بیان۔ اس کا ایک ویلاگ بیان ہو چکا ہے اور جس کے ہم تقریباً 3 پوائنٹ بیان کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ چوتھے پوائنٹ پہ ہم ابھی روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سو جو عورتیں نیک ہیں، اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں، بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے بہشتی زیور مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ۔ نماز کی شرطوں کا بیان۔ جب چوتھائی عضو کھل جائے تو نماز نہ ہوگی، جیسے ایک کان کا چوتھائی یا چوتھائی سر یا چوتھائی بال، چوتھائی پیٹ، چوتھائی پیٹھ، چوتھائی گردن، چوتھائی سینہ، چوتھائی چھاتی وغیرہ کھل جانے سے نماز نہ ہوگی۔ نمبر 4، جو لڑکی ابھی جوان نہیں ہوئی، اگر اس کی اوڑھنی سرک گئی اور اس کا سر کھل گیا تو اس کی نماز ہو گئی۔ نمبر 5، اگر کپڑے یا بدن پر کچھ نجاست لگی ہے لیکن پانی کہیں نہیں ملتا تو اس طرح نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لے وے، یعنی اگر ایک میل شری کے اندر پانی نہ ملے تو مجبوری کو بغیر دھوئے نجاست سے نماز پڑھ لے۔ نمبر 5، اگر کپڑے یا بدن پر کچھ نجاست لگی ہے لیکن پانی کہیں نہیں ملتا تو اسی طرح نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ نمبر 6، اور اگر سارا کپڑا نجس ہو یا پورا کپڑا تو نجس نہیں ہے لیکن بہت ہی کم پاک ہے، یعنی 1/4 سے کم پاک ہے اور باقی کا سب نجس ہے، تو ایسے وقت یہ بھی درست ہے کہ اس کپڑے کو پہنے نماز پڑھے، اور یہ بھی درست ہے کہ کپڑا اتار ڈالے اور ننگی ہو کر نماز پڑھے، لیکن ننگی ہو کر نماز پڑھنے سے اسی نجس کپڑے کو پہن کر پڑھنا بہتر ہے، اور اگر چوتھائی کپڑا یا چوتھائی سے زیادہ پاک ہو تو ننگی ہو کر نماز پڑھنا درست نہیں، اسی نجس کپڑے کو پہن کر پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 7، اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو تو ننگی نماز پڑھے، لیکن ایسی جگہ پڑھے کہ کوئی دیکھ نہ سکے، اور کھڑے ہو کر نہ پڑھے بلکہ بیٹھ کر پڑھے اور رکوع سجدہ کو اشارہ سے ادا کرے، اور اگر کھڑے پڑھے اور رکوع سجدہ ادا کرے تو بھی درست ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے۔ نمبر 8، مسافرت میں کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہے کہ اگر نجاست ہوتی ہے تو وضو کے لیے نہیں بچتا، اور اگر وضو کرے تو نجاست پاک کرنے کے لیے پانی نہ بچے تو اس پانی سے نجاست دھو ڈالے، پھر وضو کر لے، تیمم کر لے، وضو نہ کرے بے شک، وہ وضو کے لیے تیمم کر لے۔ نمبر 9، ظہر کی نماز پڑھی لیکن جب پڑھ چکی تو معلوم ہوا کہ جس وقت نماز پڑھی تھی اس وقت ظہر کا وقت نہیں رہا تھا بلکہ عصر کا وقت آ گیا تھا، تو اب پھر قضا پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ وہی نماز جو پڑھی ہے قضا میں آ جائے گی، اور ایسا سمجھیں گے کہ گویا قضا پڑھی تھی۔ نمبر 10، اور اگر وقت آ جانے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی جائے تو نماز نہیں ہوتی، یعنی وقت آنے سے پہلے نماز بالکل نہیں ہوتی، خواہ جان بوجھ کر پڑھے یا غلطی سے، دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 11، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، بلکہ دل میں جب اتنا سوچ لے کہ میں آج کی ظہر کی فرض نماز پڑھتی ہوں، اور اگر سنت پڑھتی ہوں تو یہ سوچ لے کہ ظہر کی سنت پڑھتی ہوں، بس اتنا خیال کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ جو لمبی چوڑی نیت لوگوں میں مشہور ہے، اس کا کہنا کچھ ضروری نہیں۔ نمبر 12، اگر زبان سے نیت کہنا چاہیے تو اتنا کہہ لینا کافی ہے، نیت کرتی ہوں میں آج کے ظہر کے فرض کی، اللہ اکبر۔ یعنی لوگ نماز میں بڑی لمبی چوڑی نیت کرتے ہیں، یہاں تک کہ امام قرأت پڑھنے لگتا ہے اور ان کی نیت ختم نہیں ہوتی، ایسا کرنا
برا ہے۔ اس مسئلے پر شبہ اور اس کا جواب امدادی فتاویٰ میں دیا گیا ہے، جس سے عبارت بہشتی زیور کی تائید ہوتی ہے۔ یعنی اگر زبان سے نیت کہنا چاہے تو اتنا کہہ لینا کافی ہے، نیت کرتی ہوں میں آج کے ظہر کے فرض کی، اللہ اکبر، یا نیت کرتی ہوں ظہر کی سنتوں کی، اللہ اکبر، اور 4 رکعت نماز وقت ظہر منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف کے، یہ سب کہنا ضروری نہیں، چاہے کہے چاہے نہ کہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جا ہے اگر اپنا مسلمان ہونا۔